کوئی بات کرو مسلم. مجھے مار دو گے یا امان دو گے؟ کیوں پوچھ رہے ہو؟ میں نے امان کے وعدے پر تلوار روکی ہے، ورنہ میں تسلیم نہ ہوتا. میدان جنگ میں مارا جانا میرے لیے زیادہ باعزت منزل تھی. ہاشمیوں کے سر اٹھانے سے خدا کی امان. اسیری کی حالت میں بھی رجس خوانی کرتے ہیں. یہ لوگ التماس کے لفظ کو تو پہچانتے ہی نہیں. ہم صرف خدا کی بارگاہ میں التماس کرتے ہیں. تو پھر خدا سے التماس کرو، شاید وہ تمہاری دعا سن لے اور مجھے تمہارے قتل سے روک دے. خدا سے طلب مغفرت کرتا ہوں. میں نے کہا تھا نا، ہاشمیوں کا غرور انہیں خدا کے آگے بھی التماس کرنے نہیں دیتا. تمہیں قتل کر دوں گا مسلم. میں جانتا ہوں کہ تم اتنے سخی نہیں ہو کہ اپنے دشمن کو بخش دو. میں اپنے کسی ایسے جاننے والے کو وصیت کرنا چاہتا ہوں جو اس وقت یہاں موجود ہو. بسم اللہ. اے ابن سعد، میرے اور تمہارے بیچ رشتہ داری ہے. میں تمہارے ذریعے ایک وصیت کرنا چاہتا ہوں، ایک راز کی طرح. میں کوئی اچھا رازدار نہیں ہوں، مجھے معاف کرو دو. اے پسر سعد، مضائقہ مت کرو. یہ بات مردانگی کے خلاف ہے. تمہارا عزیز موت کے دہانے پر کھڑا ہے، اس کی وصیت تو سن لو. اگر اس کی وصیت سن لوں گا تو پھر مجھے اس پر عمل کرنا پڑے گا. کوئی بات نہیں. ہر چند کے اس جیسے کی وصیت پر عمل کرنا جو کہ مرتد ہے، ثواب بھی نہیں اور گناہ بھی نہیں. تمہاری غیرت مندی اور مردانگی بڑھ جائے گی اس طرح. وصیت پہ عمل کرنا آپ کی مرضی کے خلاف ہوا تو کیا؟ پھر بھی اس پر عمل کرنے کو مردانگی سمجھتے ہیں. اب تک تم نے اس کی وصیت نہیں سنی بندہ خدا. اگر اس کی درخواست میرے ذاتی مفادات کے خلاف ہو، پورا کر دینا، کوئی بات نہیں. لیکن اگر اس کی درخواست شریعت مقدس کے خلاف ہو تو عمل نہ کرنا، اس کا کفارہ ادا کر دینا. وصیت سناؤ مسلم. میرے چچا بھائی حسین ابن علی کو لکھ دو کہ کوفہ نہ آئیں، لوٹ جائیں. میرے مرنے کے بعد میرے جسم کو دفنا دینا کہ زمین پڑا نہ رہ جائے. میں کوفہ میں 700 درہم کا مقروض ہوں، وہ ادا کر دینا. میری زرہ اور خود کو بیچ کے ادا کر دینا. جانتے ہو وہ مجھ سے کیا چاہتا ہے؟ وہ تمہیں امانت دار جانتا ہے عمر. رازدار رہو. امانت دار کبھی خیانت نہیں کرتا. ہر چند کے بعض اوقات خیانت کار شخص کو امین بنا دیا جاتا ہے. خوب مسلم، تم نے وصیت کر دی. کوئی اور خواہش ہے؟ میں پیاسا ہوں، تھوڑا سا پانی دے دو. بن حریث، اسے پانی دے دو، مگر اس پیالے میں جس میں حرام گوشت جانوروں کو پانی دیتے ہو. وہ مرتد ہو گیا ہے اور جس چیز کو منہ لگائے گا وہ شرع نجس ہو جائے گی. جی امین. مرتد تو تم ہو کہ بغیر قصاص اس بندہ خدا کو قتل کرتے ہو کہ جس کا قتل کرنا حرام ہے. جو شخص صرف اپنے غصے اور سوء ظن کی بنا پر لوگوں کا قتل عام کرتا ہے وہ مرتد کہلانے کا زیادہ حقدار ہے. تم جیسے شخص کی سانس اور پسینہ نجس ہے جس نے اپنے دل کو ابلیس کا گھر بنا لیا ہے. ابلیس تو تم ہو کہ نفس کی خواہش کی بنا پر خلیفہ مسلمین پر خروج کرتے ہو اور ولی المسلمین پر تلوار اٹھاتے ہو اور مسلمانوں کے درمیان تفرقہ پیدا کرتے ہو. تمہارا مرتد ہونا بالکل مسلم ہے. میں تمہیں خدا کی رضا کے لیے قتل کروں گا، نہ کہ غصے اور سوء ظن کی وجہ سے. خدا کی قسم تم جھوٹ کی جڑ ہو.
اگر اس گروہ کے پاس رائی کے دانے کے برابر بھی خوف خدا ہوتا تو تمہارے جھوٹ کی گواہی دیتے. افسوس کہ دنیاوی تعلقات نے مسلمانوں کو اتنا گرا دیا ہے کہ ان میں انصاف، شجاعت اور ایمان بھی ختم ہو گیا ہے. ہم ایک غاصب خلیفہ کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں. ہم نے قیصر و کسریٰ جیسے شخص کے خلاف تلوار اٹھائی ہے. ہم نے نفاق نہیں کیا، اتحاد کیا ہے. عراق کے لوگوں کے 12,000 خطوط ہمارے گواہ ہیں. کیوں پانی نہیں پیا؟ میرے منہ کا خون مانے ہو گیا. دیکھ لیا نا، خدا بھی تمہیں پسند نہیں کرتا. وہ چاہتا ہے پیاسے مرو. یہ پانی میرے لیے تھا ہی نہیں، ورنہ خدا کی رحمت کا دریا بے کراں ہے. شاید پیاسا مرنا میرے جہاد کے اجر کو پورا کر دے گا. تم لوگوں کا خدا کے بارے میں جو گمان ہے وہ تمہاری طرح حقیر ہے. خدا کو انسان نما کوئی چیز سمجھ رکھا ہے کیا؟ اپنے گناہ کی فکر کرو مسلم، خدا کی معرفت اپنے پاس رکھو. کیا تم لوگ یہ گمان کرتے ہو کہ خلافت میں تم لوگوں کا کوئی حق ہے؟ گمان نہیں ہے، یقین ہے. سن لیا آپ لوگوں نے بھائیوں، سن لیا؟ اموی اور علوی کے جھگڑے کی جڑ یہی دعویٰ ہے. جب دیکھو بہانے ڈھونڈتے رہتے ہیں. اب دین کا کیا ہوگا؟ سنت پیغمبر کا کیا ہوگا؟ قرآن کا کیا ہوگا؟ احکام دین کا کیا ہوگا؟ وغیرہ وغیرہ. یہ رسول خدا کا صریح اور محکم قول ہے. فرمایا مجھ سے کوئی بھی میراث نہیں پائے گا. رسول خدا کے تمام دور و نزدیک کے اصحاب اس حدیث نبوی پر متفق القول ہیں. یہ حضرات چونکہ کھلم کھلا اس حدیث شریف کے خلاف جنگ نہیں کر سکتے تو خلیفہ کی ٹانگ کھینچتے ہیں کہ کیا بدعت لے آیا ہے. بدعت میں نے بھی اس حدیث نبوی کو سنا ہے جو تم نے نقل کی ہے. علویوں کا کوئی وراثت کا دعویٰ نہیں ہے. ان کا خلافت میں حق ہے تمام مسلمانوں کی طرح. خلافت امت کے نیک، صالح، مقرب اور مومن لوگوں کا حق ہے. خدا کی قسم علی اور ان کی اولاد امت کے مقرب ترین اور باتقوی ترین لوگ ہیں. یہ میرے الفاظ نہیں ہیں. علی سے پہلے کے خلفاء نے بھی علی کی دیانت، تقوی اور علم کی گواہی دی ہے. خاموش جھوٹے، اپنی جھوٹی باتوں کو خلفاء سے منسوب کرتے ہو. خدا کی قسم تجھے ایسے ماروں گا کہ دین کے آغاز سے لے کر آج تک کسی کو بھی اس طرح نہیں مارا گیا ہوگا. ہاں تم وہی ہو کہ وہ بدعتیں دین میں لے کر آؤ گے جو پہلے کبھی نہ تھی. نامردانہ قتل اور اعضاء کا قطع کرنا اور لاش کو برہنہ کرنا اور گھوڑوں سے پامال کروانا تم سے کچھ بھی بعید نہیں. کوئی ہے جس نے اس مرتد سے کوئی زخم کھایا ہو؟ میں ہوں امیر بکیر ابن حبران احمری. یہ وہ زخم ہے جو مسلم ابن عقیل نے مجھے دیا ہے. بکیر اسے محل کی سب سے بلند جگہ سے گرا دو اور اس کے بدن سے اس کے سر کو جدا کر دو. جی امیر. چلو.
کے ساتھ؟ جی امیر. جب تک حسین کوفے کی راہ میں ہے میں کوفے کی جانب سے مطمئن نہیں ہو سکتا. اس سے پہلے کہ کوفہ کے لشکر کو رے پر غلبے کے لیے تیار کریں، مکے کی طرف جاؤ اور حسین اور اس کے ساتھیوں کا راستہ روک دو. حکومت رے اس بیعت کے بدلے میں ہے جو تم حسین سے لوگے. تمہارے سارے وعدے جھوٹے تھے. تم مجھ سے وعدہ کر کے مجھے شام سے یہاں اس قید خانے میں لے آئے کہ میں سڑ کے مر جاؤں، گل جاؤں. خدا نہ کرے میری جان تمہاری موت خولی کو آ جائے. جانے کے وقت ایسی باتیں نہ کرو میری جان. کہاں چلی میری جان؟ کاش تمہیں وطن سے دور ہونے کی تکلیف کا اندازہ ہوتا، وہ بھی اس شہر میں جہاں میرے پر کاٹ دیے گئے ہوں. میں اگر ناچنا گانا نہ کروں تو گویا میں مر گئی. ارے میرے دل کا چین، گاؤ، کھل کے گاؤ. وہ رقاص خانہ اور وہ شام کا میکدہ اور وہ ناچنے مٹکنے والی رقاصہ اب تک حسین ترین خواب ہے یہ میرا. میں وعدہ کرتا ہوں کہ عنقریب کوفے میں اس کمی کو تمہارے لیے پورا کر دوں گا. تم مرد بزم ہو خولی، نہ کہ مرد جنگ. میں بھی جنگ لڑنے نہیں جا رہا، صرف اس لیے جا رہا ہوں کہ مال غنیمت سے محروم نہ رہ جاؤں. مجھے یقین ہے کہ اس جنگ میں وہ حصہ ملے گا کہ اس سے ہم اپنی تمام آرزویں پوری کر سکتے ہیں. دور ہے کیا؟ کون سی جگہ؟ وہی جگہ جہاں جانا چاہتے ہو. اچھا، سرزمین نیدما. نہیں بھائی، یہیں قریب میں ہے، کوفے سے چند فرسخ کے فاصلے پر. کتنا وقت لگے گا؟ زیادہ سے زیادہ 3-4 دن. تم صرف پلک جھپکو گی، میں بھرے ہاتھوں تمہارے پاس ہوں گا. بے وقوفی کر کے پہلی صف میں جا کے مت کھڑے ہو جانا. مجھ میں ناگوار خبریں سننے کا حوصلہ نہیں ہے. میرا دماغ خراب نہیں ہے کہ اپنی حورا سے اچاٹ ہو کر جنگ کے دریا سے دل لگا بیٹھوں. جنگ جنگ ہوتی ہے خولی. جو جنگ پر جائے اور نہ لڑے تو وہ لڑنے والوں سے پہلے مارا جاتا ہے. میرے پاس حوصلہ نہیں ہے کہ اس مرد کے سوگ میں اپنے بال سفید کروں جو کسی جنگ میں مارا گیا ہو. ابھی تمہیں میری حربی صلاحیتوں کی خبر نہیں ہے. یہ ٹھیک ہے کہ میرا مزاج عیش و نوش سے زیادہ سازگار ہے، مگر جنگ میں بھی کوئی کمزور آدمی نہیں ہوں. تم رو کیوں رہی ہو؟ خولی، خدا کا خوف کرو. تم مجھ سے لڑنے چاہ رہے ہو جو رسول خدا کا جگر گوشہ ہے. خدا کی قسم، جو کوئی بھی حسین ابن علی سے جنگ کرنے جائے گا اس کا انجام ٹھیک نہیں ہوگا. بکواس بند کرو. کسی نے تم سے رائے نہیں مانگی. تم نے سالوں سے اپنے اس شیعہ پن کی وجہ سے میرا سکون چھین لیا ہے. مجھے تم پر ترس آتا ہے، اسی لیے طلاق نہیں دے رہا. لہذا صرف اپنی روٹی کھاتی رہو اور اپنی حد میں رہا کرو. میری غیر موجودگی میں تم حورا کی کنیز ہو. سر انجام سن 61 ہجری قمری میں عمر سعد نے رے کی بادشاہت کے خواب کے تحت ایک انتہائی بڑے لشکر کے ساتھ امام مظلوم اور ان کے قلیل ساتھیوں کا راستہ روک دیا. دنیا کا کام بڑا نرالا ہے. جس چیز سے منہ موڑو وہ تمہاری وبال ہو جاتا ہے. مجھے پتا تھا اگر مولا حسین سمجھ لے کہ یہ زہیر ابن قین کا قافلہ ہے تو مجھ سے دستبردار نہ ہوں گے. کیا آسمان ٹوٹ گیا، شک القمر ہو گیا ہے، یا سورج کو موت آ گئی؟ شاید کوئی واجب کام ہوگا جبھی قاصد کو بھجوایا ہے. واجب کام؟ ان کا واجب یہ ہوگا کہ ان کی دعوت کو قبول کروں اور ان کے ساتھ کوفہ جاؤں. اگر بلاتے ہیں تو قبول مت کرنا، معذرت کر لینا.
کہہ 2000 طرح کے مشغلے ہیں تمہارے. تمہارا مال لاوارث ہے اور تجارت ٹھنڈی ہے. میں ان کے ساتھ کوفے نہیں جا سکتی. نہیں دلہن، نہ جانا بہتر ہے بنسبت یہ کہ میں مال و تجارت کا بہانہ کروں. میری جگہ جا نماز پر ہی ٹھیک ہے. تجارت کرتا ہوں اور نماز پڑھتا ہوں. خود کو عمر کے اس حصے میں اس جھگڑے میں ملوث نہیں کرنا چاہتا جو دنیا اور آخرت کے نقصان کا باعث ہے. زہیر، فرزند رسول نے تمہیں بلایا ہے. خدا کی قسم نہ جا کر تم اپنے آپ پہ ظلم کر رہے ہو. دلہن، میں اسی دن سے اپنی تلوار کو الوداع کہہ چکا ہوں جس دن امت رسول میں فتنہ شروع ہوا. قسم کھائی ہے کہ جب تک مسلمان کے سامنے کھڑا ہے میری تلوار نیام میں ہی رہے گی. میں اپنی تلوار سے کیے ہوئے عہد کو توڑ نہیں سکتا. مولا حسین کے ساتھ ہو جانا یعنی اس جنگ میں کود جانا جس کا خدا ہی جانتا ہے کیسا برا انجام ہے. تم ایک ہی بات کو لیے ہوئے کیوں بیٹھے ہو زہیر؟ کس نے کہا اپنی تلوار سے کیے ہوئے عہد کو توڑ دو؟ کس نے کہا کہ مولا حسین کے ساتھ کوفے چلے جاؤ؟ یہ بے ادبی کے فرزند رسول کے بلاوے کو ٹھکرا دو اور ان کی بات سننا تک گوارا نہ کرو. کہیں ڈر تو نہیں گئے ہو؟ کس چیز سے ڈروں گا؟ مجھے کیا پتا. یہ سارے بہانے ڈر کی نشانیاں ہیں. تمہیں مولا حسین کا تم سے جان مانگنے کا ڈر ہے یا مال مانگنے کا خوف؟ اپنی عزت کی فکر کرو زہیر. جب لوگ سنیں گے کہ مولا حسین نے زہیر کو بلایا تھا اور زہیر نہیں گیا تو لوگ تمہیں کمزور دل اور ڈرپوک کہیں گے. کل سے تمام زبانوں اور محفلوں کا ورد بن جاؤ گے تم. آج کے بعد اگر کسی ڈرپوک کی مثال دینا چاہیں گے تو چوہے کی جگہ زہیر ابن قین کی مثال دیں گے. دلہن میں جانے کے لیے آیا ہوں. اس تلخی کے ساتھ جانا اور اس مٹھاس کے ساتھ آنا کیا ہوا زہیر؟ مولا حسین نے تمہارے ساتھ کیا کیا ہے؟ میں مولا حسین کے ساتھ جاؤں گا. تو پھر تمہارے مال کا کیا ہوگا؟ تمہاری تجارت ٹھنڈی رہ جائے گی. سب کچھ تمہارا دلہن. میری ساری دنیا تم ہو. میرے پاس مال دنیا سے جو کچھ بھی ہے وہ تمہیں بخش رہا ہوں. تمہیں طلاق دے دوں گا تاکہ میرے بعد تمہیں کوئی تکلیف نہ ہو. طلاق دے دو گے مجھے؟ یہ ناممکن ہے کہ مولا حسین یزید کی بات کریں. مجھے خبر ملی ہے کہ ابن زیاد مولا حسین کے قتل پر مامور ہے اور اس کے بدلے میں بہت کچھ پائے گا. کوفیوں کے کئی انسان نما بھیڑیوں کے ریوڑ خرید لیے گئے ہیں حسین سے مقابلے کے لیے. مولا حسین کے پاس تو کوئی لشکر ہی نہیں. مولا حسین کے ہمراہ ہو جانا یعنی موت کے گھر میں قدم رکھنا. میرے بعد گویا تم طلاق یافتہ ہو. کیا ہی اچھا ہوگا کہ ابھی طلاق لے لو. جاؤ دلہن جاؤ، اپنے بچوں اور ماں کی خبر لو. بچے اور مال تمہارے بغیر میرے کس کام کے ہیں؟ دلہن، موت ہر جاندار کا مقدر ہے. آج نہ مروں تو کل یا پرسوں تو مروں گا. موت پر صبر کرنا چاہیے، چونچرا نہیں. تمہیں تو مولا حسین کے پاس جانے سے ہی انکار تھا. میں نے بھیجا تھا تمہیں. کیا یہ انصاف ہے کہ اکیلے چلے جاؤ؟ مجھے یہ رہائی تمہارے تو فعل ملی ہے دلہن. خدا کی قسم اگر عورتوں پر جہاد واجب ہوتا تو ہم ایک ساتھ مل کر مولا کی رکاب میں جاتے. مولا حسین کے اہل حرم بھی ہیں زہیر. کاش نہ ہوتے دلہن. مولا کی ساری مظلومیت ان کے بال بچوں کا ہونا ہے. تم کیوں آنا چاہتی ہو؟ ضد مت کرو دلہن. جیسے ہی تمہیں طلاق دے دے گا پھر اختیار تمہارا اپنا ہے. دلہن، خدا گواہ ہے کہ یہ طلاق عاشقوں کی طلاق ہے. اس کے علاوہ کچھ اور مت سمجھنا. اچھا ہوا دلہن،
اب تم پرسکون ہو کر مولا حسین کی ہم سفر بن سکتی ہو۔ ربیع محرم کی شب تھی کہ مولا نے قافلے والوں پہ اہتمام حجت کر دی اور فرمایا میں نے تم لوگوں سے اپنی بیعت اٹھا لی، جو بھی رکے وہ یہ جان لے کے کل مارا جائے گا۔ بعض اصحاب نے اظہار وفاداری کیا، زہیر نے بھی ایک خوش آواز بلبل کی طرح آواز اٹھائی، جب ہم برحق ہیں تو پھر مرنے سے کیا ڈرنا، کیونکہ ہم رسول خدا کے دیدار کو جا رہے ہیں۔ خدا کی قسم اگر میں مر جاؤں اور زندہ ہو جاؤں اور پھر مر جاؤں اور زندہ ہو جاؤں اور اسی طرح 1000 بار مروں اور زندہ ہو جاؤں، آپ کو نہ چھوڑوں گا۔ مولا نے تمام مشعلیں بجھوا دی تاکہ جو بھی چاہے چلا جائے اور روشنی سے نہ شرمائے۔ او ذل جوشن کے بیٹے، میں نے سنا ہے فرزند رسول سے لڑنے کے لیے تم تمام لشکر سے زیادہ حرص رکھتے ہو۔ اگرچہ تمہارا امیر عمر سعد رے کی بادشاہت کی آرزو میں پیر مار رہا ہے، مگر میں جانتا ہوں کہ دل سے حسین کے خلاف لڑنے پر مائل نہیں ہے۔ یہ تم ہو جو سب کو بھڑکا رہے ہو۔ میں کہتا ہوں خدا سے ڈرو، جس بھی وعدے کی امید پر اس جنگ کی آگ کو بھڑکاؤ گے نقصان ہی اٹھاؤ گے۔ خدا کی قسم دنیا کا مال و مقام فانی ہے اور بروز قیامت رسوائی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ واز بند کرو، تم میدان جنگ میں ہو، مسجد کے ممبر پر نہیں۔ زبان چلانے کے بجائے تلوار نکالو۔ ہمارے لشکر کے پاس اتنا حوصلہ نہیں کہ تمہاری یہ بیہودہ باتیں سنے۔ ہاں تم ٹھیک کہتے ہو، ان لوگوں سے بات کرنا فضول ہے جن کی تلوار ان کے ہاتھوں میں مستی کر رہی ہے۔ اے کوفے والو، یہ میں ہوں زہیر ابن قین بجلی۔ تم میں سے زیادہ تر مجھے جانتے ہو یا میرا چرچا سن ہی چکے ہوگے۔ تاجر ہوں اور دنیا کے مال سے بے نیاز ہوں۔ میں رسول خدا کی خدمت میں پیش رہا ہوں اور چاروں خلفاء کے ادوار میں کئی لڑائیاں لڑ چکا ہوں۔ تم لوگ ایسی بدنصیب امت ہو جو اپنے ہی نبی خدا کے نواسے پر دیکھ کھینچتے ہو۔ میں اس سے بڑھ کر کوئی گناہ نہیں جانتا۔ اے ابن قین، تم تو آل علی سے کوئی میل جول ہی نہیں رکھتے تھے۔ تم نے امیر المومنین یزید کی بیعت توڑ کر حسین کی طرفداری کیسے اختیار کر لی؟ بتاؤ۔ ہاں تم سمجھتے ہو حسین عراق کا بادشاہ بن جائے گا اور تم اس کے وزیر اعظم بن جاؤ گے؟ ہاں فرض کیا ہم کوئی ایسا خیال رکھتے بھی ہوں، مگر اب تو حالات ہمارے ہاتھ سے باہر ہیں۔ تم کوفیوں سے پوچھتا ہوں، عراق کی بادشاہی زیادہ عزیز ہے یا ہماری جانیں؟ خدا کی قسم حسین تمہاری دعوت کے سوا کسی اور غرض سے عراق نہیں آئے۔ ان کی کوئی اور نیت نہیں سوائے تمہاری ہدایت کے، ان کی کوئی آرزو نہیں سوائے تمہاری رہائی کے۔ مولا حسین ظلم کرنے والوں میں کبھی نہ تھے، ان پر لگائے گئے الزامات تہمت کے سوا کچھ نہیں تھے، اور یزید کی بیعت کبھی نہیں کریں گے۔ خاموش! ستمگر تم ہو اور وہ تمہارے باغی امام۔
इब्ने ज़ुलजुशन, मैं फिलहाल पीछे हटने के हक में हूं। मेरे मौला हुसैन ने कस्द नमाज किया है। मसलहत समझकर फिलहाल वक्ती तौर पर जंग रोक देते हैं। मैं भी अपनी नमाज पढ़ लूंगा और तुम भी कुछ सांस ले लो। इब्ने कैन, जब दोबारा मैदान में आओगे तो मैं खुद तुम्हारा गला काटूंगा, मोटी गर्दन को तोड़ दूंगा। काश एक बार मर्दानगी दिखाकर अपनी बात की लाज रख लो। मैं नमाज के बाद तुमसे लड़ने के लिए मैदान में आऊंगा। वादा खिलाफी करोगे तो कुत्ते से बदतर होगे। ज़हर ने नेज़ों और तलवारों के हिसार को तोड़ दिया और किसी परवानी की तरह नमाज इश्क अदा करने आ गया। गोया उस दिन ज़ुहैर का मुकद्दर इतना हसीन था कि अपनी आखिरी नमाज आलम में मलकूत में रिसालत मुआब के पीछे पड़े। शर्म की बात है शिम्र कि इनका बेटा अब तक दंदनाता फिर रहा है। वो जंग नहीं कर रहा, मौजे दिखा रहा है। वो बिन बाप का न जाने कौन सा शेर का दिल रखता है। चीख मारता है तो लश्कर वाले अपने आप में नहीं रहते। तीन का बेटा तो हुसैन की छोटी उंगली है। हाशमी जवानों का क्या करोगे जो हुसैन के खतरनाक बाजू हैं? अब्बास आ जाए तो क्या करोगे? यकीनन अब्बास मैदान में आ जाए तो सबके सब उसे देख कर ही मर जाओगे। कोई बैद नहीं, अब्बास इब्ने अली का सामना करने के लिए शेर का जिगर चाहिए। ये एक पर एक की जंग बहुत हो गई, जंग को तमाम करो। मैं कहता हूँ पूरे लश्कर के साथ खैमों पे हमला करके हुसैन के शर को मिटा दो। फिलहाल हुसैन ने नमाज का इरादा किया है। वो चाहते हैं कि हम जंग रोक दें ताकि वो नमाज अदा कर लें। पढ़ने दो शिमर, पढ़ने दो। बाद नमाज के उसका काम तमाम कर दो। क्या वाकई आप हुसैन को नमाज पढ़ने देना चाहते हैं? नमाज एक शरई फरीजा है बेटे, हम एक वाजिब फरीजे की अदायगी में मुमानियत नहीं कर सकते। तो फिर आप जंग हार चुके हैं। कैसे? ये लोग हुसैन को मारने आए हैं क्योंकि ये लोग समझते हैं कि हुसैन दीन से खारिज हो चुके हैं। जब ये लोग देखेंगे कि हुसैन ने नमाज पढ़ने के लिए जंग रोकी है तो समझ जाएंगे कि उन्हें धोखा दिया गया है। क्या पुख्ता राय है? क्या ऐसा नहीं है शिम्र? जी हाँ, शहजादे की राय बहुत ज़रीफ और गहरी है। वही नहीं कि हुसैन इस काम से सोए हुए कूफियों को बेदार करना चाहते हों। तो फिर हमें हुसैन को नमाज पढ़ने नहीं देने चाहिए, है ना? क्या अर्ज करूं, आप अमीर हैं और हम सिपाही। नहीं शिम्र नहीं, उन्हें नमाज मत पढ़ने दो।
زہیر لمحے بھر کے لیے ٹکنا نہیں چاہتا تھا. میدان کی طرف جانے کے لیے اس بچے کی طرح تھا جو ماں کے لیے باہیں پھیلایا ہوا ہو. کے بعد شدید زخمی اور پیاس کی حالت میدان کی طرف گیا. دیکھ رہی ہو میری دلہن، یہ قد و قامت، یہ گبرو جوان، یہ شیر نوجوان، یہ وہی کل کا نیا دلہا ہے جو ایک گوہر شناس کے نظر پڑنے سے نظر بد کا شکار ہو جاتا تھا. دیکھ رہی ہو اس جنگی لباس کے ساتھ تو وہ پہلے سے بھی زیادہ حسین ہو گیا. اس جنگی لباس میں تو میں تمہاری مزید عاشق ہو گئی ہوں. اسے میدان میں دیکھو گی تو تمہارے ہوش اڑ جائیں گے، تمہیں دیوانہ بناتے کا. آج وہاب میدان میں اپنی نئی دلہن کے سامنے اپنی ادائیں دکھائے گا. وہ میدان میں اپنی ماں کو لوریاں سنائے گا اور رقص تلوار دکھائے گا. اس کی تلوار کا رقص دیکھ کر سب کے ہوش اڑ جائیں گے. مجھے شک نہیں کہ میرا جوان بیٹا آج زمین و آسمان والوں، جن و انس و ملک سب کو مبہوت کر دے گا. زیادہ تعریف مت کرو ماں، مجھے ڈر ہے حق ادا نہ کر سکوں. تم واقعی شیر ہو میرے بیٹے، میں اپنے بچے کو جانتی ہوں. کیا تمہیں آتا ہے وہاب؟ کیا آتا ہے؟ تمہیں جنگ کرنی آتی ہے؟ اتنی اچھی نہیں جتنی ماں کو توقع ہے. تلوار اور گھوڑا ہر عرب کی آبرو ہے، میں بھی ایک عرب ہوں. کوشش کروں گا کہ عزت و آبرو کا بھرم رکھ سکوں. دشمن ہزاروں کی تعداد میں اور ہم 100 سے بھی کم ہیں. ایسے میدانوں میں تو ماہر لڑاکو بھی نابلد لگنے لگتے ہیں. اس جنگ میں صرف عشق کا سہارا ہے. اگر عشق ہو تو پھر ہاتھ اور تلوار اپنا کام بخوبی انجام دے سکتے ہیں. ماں کی جانو جگر، دیکھو خدا کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں نبی کے نواسے کی راہ میں لا کر کھڑا کر دیا. حسین کے ہاتھوں نے تمہیں چنا ہے. تم زہرا کے نور چشم کے ساتھی ہو. خوش نصیبی یقیناً تمہارے قدم چومے گی بیٹے. تم عالم ملکوت کی محفل میں بلائے گئے ہو بیٹے.
बचगाना फैसला करोगे तो मंजिल को ना पा सकोगे। अम्मा जान, आप तो ऐसे बात कर रही हैं कि जैसे वहाब को हम आखिरी बार देख रहे हों। आज करबला में एक के पीछे एक इस्माइल खड़े हुए हैं कि ज़िबा हो सके। मेरा बेटा भी इनमें से एक है। वहाब कुर्बानी के लिए जा रहा है ताकि अपने खून को हमारे हाथों की मेहंदी बना दे। तो फिर मेरा क्या होगा? मेरा तो ना बाप है, ना कोई भाई, ना कोई घर बार है। मुझे तो आपकी बहू बन के 20 दिन भी पूरे नहीं हुए। मेरी सारी उम्मीद और इश्क वहाब है। अब मैं किसके सहारे जीऊंगी? प्यारी दुल्हन, कहीं तुम्हारे आंसू शैतान का वसवसा बनकर तुम्हारे मियाँ के कदमों को ना रोक दे। तुम्हारा जैसा आशिक अपने महबूब की हमेशा रहने वाली खुशनसीबी की राह में रुकावट नहीं बनता। अम्मा जान, मैं अपनी नई दुल्हन को आपके हवाले और आपको हुसैन के खुदा के हवाले करता हूँ। वादा कीजिए आप इसके लिए वैसी ही शफीक माँ बनकर रहेंगी जैसे आप वहाब को पालती थी। बिल्कुल बेफिक्र रहो मेरे बहादुर शेर। आज के बाद ये नन्ही सी हूर मेरी दुल्हन भी है और मेरे बेटे की यादगार भी। एक शर्त पर, बस एक शर्त पे मैं राजी होंगी कि तो मैदान जाओ आप। शर्त? आज मौला हुसैन की नुसरत करना वो वाजिब काम है जो खुदा ने उम्मत के हर शख्स पर लागू किया है। खुदा के वाजिब किए हुए अहकामात पर शराइत लगाना महज नाइंसाफी है। मैंने दो टोक बात कर दी है। अगर तुमने मेरी शर्त ना मानी तो मैं मौला हुसैन और उनकी खुदा की बारगाह में शिकायत करूंगी। क्या शर्त है तुम्हारी? कबूल करोगे शर्त को तो बताऊंगी। कैसे वादा कर लूं जबकि तुम्हारी शर्त नहीं जानता? मत घबराओ, मत घबराओ वहाब। मुझ जैसी एक नई दुल्हन जो अपनी आंखों के सामने अपने तमाम असासे और अरमानों के खत्म होने पर राजी है, उसकी शर्त भी यकीनन मुनसिफाना होगी। बहुत खूब। ओ बेटा, अगर इसकी शर्त तुम्हारे इरादे को निशाना बना दे तो फिर भी मान जाओगे? अम्मा जान, अगर मैं अपने महबूब के इरादों में रुकावट बनी तो मुझसे बुरी कोई ना होगी। क्या मुझे इस कठिन वक्त में भी अपनी किस्मत को बचाने और संवारने का हक नहीं है? ये कैसे हो सकता है कि आप चाहें और मैं ना चाहूँ? आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं। मेरी शर्त कोई ऐसी नहीं कि जो हमारे वाहब को मलकूती मेहमान बनने से रोक दे। बहुत खूब, बहुत खूब, मुझे मंजूर है। तो फिर वादा करो कि तुमने दुनिया में जो मुझे नहीं दिया वो आखिरत में दोगे। तुम्हें वादा करना होगा कि बरोज़े क़यामत मैं तुम्हारी बीवी होंगी और तुम मेरे शौहर। सुभान अल्लाह, तुम किस आलम की सैर कर रही हो? उसी जगह जिसको पाने के शौक में तुम बेचैन हो रहे हो। अगर मैं दोज़खी हुआ तो फिर भी मेरी शरीक होना चाहोगी? दोज़ख के दरवाजे फिदायान हुसैन पर बंद हैं। अजीब शर्त लगाई है तुमने मेरी जान। खूब वहाब, तो फिर मेरी दुल्हन की शर्त कबूल है? मानने के अलावा और कोई रास्ता नहीं, मान ली। तुम्हें किसी की जमानत देनी होगी ताकि मुझे तसल्ली हो जाए। शराफत से बेहतर कौन सा जामिन हो सकता है? वो तो ठीक है, मगर मैं चाहती हूँ कि मेरे मौला हुसैन इस बात के जामिन बने। कूफे के स्याह दिल और स्याह चेहरे वाले लोगों, तुम लोग कौमे बनी इसराइल से भी बदतर हो।
जानते हो कि क्या कर रहे हो? तुम लोगों ने अपने नबी के फर्जंद का रास्ता रोका है। क्या हुसैन ने तुम लोगों पर कोई जुल्म किया है या तुम में से किसी का हक छीना है? तुम में से किसी का खून उनके सर पर है जो उनकी जान के पीछे पड़ गए हो? खुदा की कसम, अगर इस दुश्मनी से दस्तबरदार न हुए तो कयामत तक तुम लोगों से सुलह न हो सकेगी। सिर्फ खिफत और ख्वारी तुम्हारे हक पे रह जाएगी और खुदा की बरकतें और नेमतें हरगिज़ तुम्हें नसीब न होंगी। ओ कमसिन बच्चे, बंद करो ये वाज़ो नसीहत, थक गए हैं हम। कौन हो तुम? मैं वहाब इब्न अब्दुल्लाह इब्न हुबाब कल्बी हूं। अपने आका और मौला हुसैन के दीदार से कब्ल नसरानी मजहब से ताल्लुक रखता था, मगर हुसैन के अमल को देखकर उनका शिदाई हो गया, फिदाई बन गया। खुदा की कसम, ईसा मसीह आलम मलकूत में हुसैन के दीदार के मुश्ताक हैं। कसम है चांद सूरज और सितारों के खालिक की। कसम है जमीन और मौजजन दरियाओं की। कसम है बारिश को नाजिल करने वाले की कि मैं रसूल खातिम के नवासे की राह पे अपनी जान अजीज का सौदा करने आया हूँ। जब मुसलमानों ने हुसैन की मदद नहीं की तो तू नुसरानियों से मदद मांग रहा है? जा बच्चे, हम अहले किताब से नहीं लड़ते। खुदा तेरा मुंह तोड़े मलाऊं, तूने अपनी आसमानी किताब पर तलवार उठाई है। हुसैन के बातिल पर होने का सबूत यही है कि उसने तुझ जैसा नसरानी बच्चा मैदान में भेजा है। तुम्हारे पास जो औजार हैं उनके नाम क्या हैं बच्चे? चारों तरफ से घेर के मारो। चराने वाली औरत के बच्चे, तू जैसे लादीन बंदे की वादा खिलाफी ताज्जुब खिस नहीं है। क्या ये नहीं तय पाया था कि एक पर एक की जंग होगी? अगर मर्द है तो खुद मैदान में आ। जो भी सांप के बच्चे का डंक सहेगा वो मेरे नजदीक एक बड़ा इनाम रखता है।
ارے او احمقو، اس کے لاشے سے بھی ڈر رہے ہو؟ یہ مرا نہیں ہے امیر، ابھی زندہ ہے۔ اس سانپ کے بچے کو اٹھاؤ اور سولی پر چڑھا دو جب تک امیر کا اس کے بارے میں حکم آئے۔ تم جانتے ہو کیا کہہ رہے ہو؟ یہ کیا تماشا ہے شمر؟ کلبیوں میں سے ایک ہے جس کا نام وہاب ہے، یہ حسین کا صحابی بننے سے پہلے نصرانی تھا۔ عوام کو بتانے کے لیے بہت اچھی دلیل ہے کہ حسین اور اس کے اصحاب مسلمان ہی نہیں تھے۔ فضول کی بکواس مت کرو شمر، ان فضولیات کے پیچھے اپنا وقت برباد مت کرو۔ اگر نصرانیوں سے جنگ ہو گئی تو لشکر بکھر جائے گا۔ تمہیں ایک پر ایک کی جنگ کے لیے راضی نہیں ہونا چاہیے تھا عمر۔ ہمارے لوگ موت سے ڈرتے ہیں اور حسین کے اصحاب موت کے اشتیاق میں لڑ رہے ہیں۔ ان میں سے ایک ایک شخص ہمارے لشکر کے سینکڑوں سپاہیوں پر بھاری ہے۔ مثال کے طور پر یہ نصرانی بچہ، ہمارے کتنے ناول لڑاکوؤں کو ختم کر دیا اس نے۔ اس کا سر تن سے جدا کر کے اس کی ماں کے لیے بھیج دو۔ اور ہاں شمر، حسین کے ساتھیوں کو ہمارے سپاہیوں کے سامنے تقریر کرنے کی مہلت مت دو۔ اس گروہ کی زبان ان کی تلواروں سے کچھ کم نہیں ہے۔ جی امیر۔ امیر عمر ابن سعد کی جانب سے تحفہ ہے۔ عباس پانی نہ لے جانے پائے، جاؤ جاؤ اس کے پانی کی مشق کو چھید دو۔
मेरी झोली को सोने और चांदी से भर दो कि मैंने बहुत बड़े बादशाह को मारा है। मैंने उसे कत्ल किया है जिसके माँ बाप सबसे बेहतर हैं। मेरे दामन को लाल याकूत और ज़मरुद से भर दो कि मैंने हुसैन बिसर असदुल्लाह को मारा है। सुन्नत और तरीकत के मानने वालों, हुसैन इब्ने अली ने हुकूमत की तलब में खरूज किया। खलीफा के दुश्मन और कुदरत के प्यासे थे, अदलो इंसाफ से मारे गए, उनका माल लूट लिया गया, उनके अहले बैत को असीर कर लिया गया ताकि उन लोगों के लिए इबरत हो जाए जो बैत तोड़कर खलीफा के खिलाफ जसारत करें। खुदा अमीरुल मोमिनीन यजीद का हाफिज है। तुम आ गए खूली? भरे हाथों के साथ आया हूँ, याकूत और मोतियों के साथ आया हूँ। तुम्हारी गर्दन में इतनी अशर्फियां पहनाऊं कि तुम अपना सर झुका लो। कहो ना खूली जान। खूली मेरी जान। हाय, क्या फूल गिरते हैं तुम्हारे होंठों से। खूली का नाम तुम्हारी जुबान पर अच्छा लगता है। फिर से मेरा नाम लो ना, कहो ना। खूली खूली बस अब काफी है। एक ऐसा माली गनीमत लाया हूँ कि तुम लोगों के शामी बादशाह के एक खजाने के बराबर है। अब वो दिन गए जब हम बेइंतहा दौलत की हसरत में कुड़ते रहते थे। अब अगर हम सारी जिंदगी भी जुआ खेलते रहें और हारते रहें, फिर भी हमारी ही जीत होगी। जो सर इस तंदूर में है उसके वजन के बराबर मुझे सोना दिया जाएगा। बस इस सर को मुझे इब्ने ज़ियाद और यजीद के हवाले करने की देर है। मुझे यकीन है कि उनके इनाम से हम कूफे में एक बहुत बड़ा जुए का अड्डा बना सकते हैं।
ایسا جوئے کا اڈا جس کے مقابلے میں شام کا وہ جوئے کا اڈا چھوٹا نظر آئے. آؤ دیکھو کیسا بڑا سر ہے. یہ کس کا کٹا ہوا سر ہے؟ یہ اسی شخص کا سر ہے جس نے بڑی مدت سے تمہارے شامی بادشاہ یزید پر اس کا کھانا پینا اور سونا حرام کر رکھا تھا. ایسا لگتا ہے کہ وہ اب تک زندہ ہے. اس کی آنکھوں میں عجیب سی رونق ہے. کیا تم نے اسے مارا ہے؟ نہیں، تم نے اپنے خولی کو بے وقوف سمجھا ہوا ہے. میں نے صرف جنگ کا نظارہ کیا ہے. سر ان لوگوں نے کاٹا ہے جو عقل کی نعمت سے محروم تھے. میں چھپا ہوا تھا. جیسے ہی موقع ملا میں نے دوستوں سے سر کو چرایا اور بھاگ آیا. اس شخص کا کوئی نام و نشان نہیں ہے؟ اوہ تم تو احمق نہ تھی ہورا. یہ سر حسین ابن علی ہے. حسین ابن علی، رسول خدا کا نواسا. ہاں، کہیں ایسا تو نہیں کہ اس منحوس عورت نے تمہیں بھی گمراہ کر دیا ہے؟ حسین ابن علی نے خلیفہ کے خلاف قیام کیا. یہ کوئی چھوٹا جرم نہیں ہے. مسلمانوں کے خلیفہ کی بیعت شکنی ایک ناقابل بخشش گناہ ہے. ہاں، اب چاہے وہ بیعت شکنی کرنے والا نواسہ رسول ہی کیوں نہ ہو. حضرت نوح کا بیٹا بھی پیغمبر کا بیٹا تھا، مگر وہ بھی زیر عذاب آیا. اوہ، یہ کیسا مرجھایا ہوا چہرہ بنا رکھا ہے تم نے. بدبخت عورت، جانتی ہو تم آج رات کس کی میزبان ہو؟ کیا تمہارا دل مانتا ہے کہ تم اپنی نبی کے فرزند کے سر کو تندور کی خاک پر مہمان بناؤ؟ سارے کیا فرق ہے سر حسین اور ان کے جد رسول خدا کے سر میں کہ ان کے سر پر تندور کی خاک ڈالی گئی اور سر حسین کو تندور کی خاک پر پھینک دیا گیا.